اس مرتبہ جو میں نے ایک اونچے پتھر سے چھلانگ لگائی تو ندی کی تہہ سے ایک چمکیلا گول پتھر لایا۔ ہوا خنک تھی اور پانی سے باہر نکلتے ہی سردی لگتی تھی، اس لیے میں تیرتا ہوا پانی کے بہاؤ کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک جگہ پھولدار بیلیں ندی پر جھکی ہوئی پانی کو چھو رہی تھیں۔ وہاں غوطہ لگایا اور دور جا کر نکلا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ بالکل سامنے پتھر پر ایک پختہ عمر کا شخص بیٹھا ہے۔ اس کے منہ میں لمبا سا پائپ تھا اور ہاتھ میں مچھلیاں پکڑنے کی بنسی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے یاد آ گیا، اسے ہر روز کہیں نہ کہیں ضرور دیکھتا تھا۔ ایک غوطہ میرے لیے لگاؤ، وہ بولا۔ اس پتھر کے نیچے کئی مچھلیاں شرارتاً چھپی ہوئی ہیں، ذرا انہیں باہر نکال دو۔ میں نے غوطہ لگایا، کافی تلاش کی، نیچے کوئی مچھلی نہیں تھی۔ باہر نکل کر اسے بتلایا، وہ بہت ہنسا، بولا میرے پاس نہایت مزیدار سینڈوچ ہے، ایک تم بھی چکھو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ اس نے ایک بڑی سی سینڈوچ مجھے دی، ایک خود کھانے لگا۔ شاید وہ 55-56 کا ہوگا، لیکن اس کی عمر کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر بلا کی تازگی اور شگفتگی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ پھوٹی پڑتی تھی۔ اس نے بڑے شوخ کپڑے پہن رکھے تھے اور ہیٹ میں ایک خوشنما پر لگا ہوا تھا۔ آج میں نے رنگ برنگی تتلیاں پکڑی ہیں، شام کو میں انہیں البم میں لگاؤں گا، یہ دیکھو۔ اس نے مجھے تتلیاں دکھائیں۔ آپ کے پاس تتلیوں کا البم ہے؟ میں نے بڑے شوق سے پوچھا۔ ہاں، اور پھولوں کا البم بھی ہے، پرندوں کے رنگین پروں کا البم بھی۔ میری ہیٹ میں جو پر لگا ہوا اس سے کہیں خوشنما پر البم ہے۔ میں اکثر اسے جنگلوں میں پھرتے دیکھتا تھا، وہ ہمیشہ تنہا ہوتا، اس کے ہاتھ میں تتلیاں پکڑنے کا جال ہوتا اور گردن میں کیمرہ اور تھیلا۔ ہم باتیں کرتے کرتے واپس اس جگہ آ گئے جہاں میرے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے میرا بلیزر دیکھا۔ یہ کرکٹ کا کلر تمہیں کب ملا؟ چند مہینے ہوئے۔ تب تو تم بہت اچھے کھلاڑی ہوگے۔ بالر ہو یا بیٹسمین؟ بالر ہوں۔ سلو یا فاسٹ؟ فاسٹ۔ میں نے کلر جیتنے کی ساری داستان سنائی، کچھ جھوٹ کچھ سچ۔ اس نے بڑی دلچسپی سے سب کچھ سنا۔ مجھے بھی کرکٹ کا خبط ہے، لیکن میں اسے کبھی سیکھ نہ سکا۔ مجھے بالنگ سیکھنے کا تو بے حد شوق ہے، کیا تم مجھے سکھا دو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، بھلا اس عمر میں بالنگ سیکھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن بڑی سنجیدگی سے اس نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ کو تھوڑی بہت تو آتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں آتی، لیکن سکھاؤ گے تو بہت جلد سیکھ جاؤں گا۔ میرے پاس چند بلے اور گیندیں ہیں، جال اور وکٹیں یہاں نہ مل سکیں گے تو سری نگر سے منگا لیں گے۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ آسٹریلیا سے یہاں آیا تھا، ہندوستان میں کافی دنوں سے ہے، گلمرگ میں اکیلا آیا ہے۔ اسے کرکٹ کا نہایت شوق ہے۔ اس نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بڑے بڑے ٹیسٹ میچ دیکھے ہیں، کئی مشہور کھلاڑیوں کو جانتا بھی ہے۔ میں نے بریڈمین اور ریلی کے متعلق بے شمار سوال پوچھے، پھر میں نے ہندوستانی کھلاڑیوں کی باتیں سنائیں، اچھے اچھے میچوں کا ذکر کیا۔ میرا ہوٹل پہلے آتا تھا، میں نے اسے چائے پر ٹھہرا لیا۔ چائے کے بعد اسے اپنے البم دکھائے اور پرندوں کے تھوڑے سے رنگین پر۔ طے ہوا کہ اگلے روز ہم اکٹھے تتلیاں پکڑنے چلیں، تصویریں بھی اتاریں گے اور کہیں ایک آدھ مچھلی مل گئی تو اسے بھی پکڑ لیں گے۔ پھر شام کو کرکٹ کے لیے میدان درست کیا جائے گا۔ میں اکیلا گلمرگ آیا ہوا تھا۔ سالانہ امتحان ہوا، اس قدر کٹھن اور طویل کے ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ جس دن امتحان ختم ہوا میں نے بستر باندھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں گلمرگ میں تھا۔ ہوٹل میں ٹھہرا، ادھر ادھر دیکھا تو ایک بھی مانوس چہرہ نظر نہ آیا۔ بڑی مایوسی ہوئی، چند ہی دنوں میں بیزار ہو گیا۔ عجب تماشا تھا کہ ایسی پر رونق جگہ میں میرا جی ایسا اچاٹ ہوا کہ وقت گزارنا مشکل ہو گیا۔ مجھے ان دنوں کرکٹ کا کلر نیا نیا ملا تھا، اس لیے بلیزر پہننے کا اتنا شوق تھا کہ میں اور کوئی کوٹ ہی نہیں پہنتا تھا۔ صبح بلیزر پہن کر نکل جاتا اور سارا دن ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ شام کو آتا، بلیزر اتار کر سو جاتا۔ اگلے روز ہم اکٹھے سیر کو گئے۔ دن بھر کرکٹ کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہماری عمروں میں اس قدر نمایاں فرق تھا، پھر بھی ہم اتنی جلدی بے تکلف ہو گئے۔ شام کو ان کی چھوٹی سی کوٹھی میں چائے پی گئی۔ سامنے ایک باغیچہ اور میدان تھا، اس میں ہم نے جگہ منتخب کی اور دیر تک زمین ہموار کرتے رہے۔ میں نے ان کا نام پوچھا، نام بتا کر کہا یہ نام تو طویل سے اور مجھے پسند بھی نہیں، میرے دوست مجھے فرینکی کہتے ہیں، تم بھی فرینکی کہا کرو۔ میں سوچنے لگا کہ فرینکی تو کوئی ہم عمر دوست ہی کہہ سکتا ہے اور یہ مجھ سے اتنے بڑے ہیں، مجھے ان کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ آخر ایک مختصر سی بحث کے بعد طے ہوا کہ میں انہیں انکل فرینکی کہا کروں۔ انہوں نے البم دکھائے، اس قدر پیاری تتلیاں، رنگ برنگے پر اور شوخ پھول، ایسے خوبصورت مجموعے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر انہوں نے طرح طرح کی سیپیاں، گھونگے اور منکے دکھائے۔ میرے لیے سب کچھ کسی خزانے سے کم نہ تھا۔
ہم نے 2 دن سرف کر کے کرکٹ کھیلنے کے لیے موزوں جگہ بنا لی، جال لگایا، وکٹیں گاڑی، سبق شروع ہوئے۔ میں نے گیند پکڑنے کا طریقہ بتایا، قدم گن کر دکھائے، بازو گھما کر گیند پھینک کر دکھائی۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تب ان سے کہا کہ اب آپ پھینکیے۔ میں نے بلہ لے کر وکٹوں کے سامنے میں کھڑا ہو گیا۔ ان کی پہلی گیندیں تو بمشکل مجھ تک پہنچ سکیں، چند گیندیں جال سے باہر نکل گئیں، کئی میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ مجھے ان کے سٹائل پر بڑی ہنسی آئی، یہ تو شاید ہی سیکھ سکیں۔ کئی دنوں تک یہی ہوتا رہتا کہ میں بالکل نا امید ہو گیا، لیکن ان کا جوش و خروش بدستور تھا۔ وہ الٹی سیدھی گیندیں پھینک کر کہکے لگاتے، ہنستے ہنستے ان کا چہرہ گلابی ہو جاتا۔ وہ بے حد زندہ دل تھے، حالانکہ ان کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کم گو اور قنوتی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان کی ایک ایک حرکت میں بچپنا تھا، بات بات میں شوخی تھی، زندگی تھی۔ ہر روز ہم اکٹھے باہر جاتے، درختوں پر چڑھتے، پرندوں کے گھونسلوں سے رنگین انڈے اور پر چراتے، تتلیوں کا تعاقب کرتے، خود رو پھول توڑتے وہاں سے بھاگ بھاگ کر بے حال ہو جاتے۔ شام کو کرکٹ شروع ہوتی، میں گیند پھینکنے کی کس نے بتاتا کہ کس موقع پر کیسی گیند پھینکنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ عجب اوٹ پٹانگ گیندیں پھینکنی شروع کرتے اور میں ہنس ہنس کر دوہرا ہو جاتا۔ ایک شام کو وہ بولے کہ آج کلب میں رقص ہے، وہاں چلیں گے۔ میں نے معذرت کی کہ اول تو مجھے رقص کا کچھ اتنا شوق نہیں، دوسرے یہ کہ میں نے آج تک والز نہیں کیا، تیسرے میں اس لباس میں کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہوں۔ وہ بولے والز تو میں ابھی سکھائی دیتا ہوں، رہ گیا لباس سو دیکھ لینا، تم اس لباس میں ایسے جچو گے کہ ساری نگاہیں تم پر ہوں گی۔ انہوں نے مجھے آسان سے سٹیپ بتائے، 1 2 3 1 2 3۔ میں نے نقل اتاری، 1 2 3۔ گراموفون پر ریکارڈ لگایا گیا اور میرے ساتھ رقص کرنے لگے۔ مجھے ہنسی سے ضبط کرنا مشکل ہو گئی۔ ریکارڈ بج رہا ہے، ہم دونوں رقص کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مجھے ہدایتیں مل رہی ہیں۔ تم مجھے اپنی پارٹنر سمجھو، میرا ہاتھ مت جھٹکو، میری پاؤں مت کچلو، یوں منہ مت بناؤ، گھبراؤ مت۔ ذرا سی دیر میں اسٹیپ سیکھ گیا۔ چلتے وقت میں پھر ہچکچانے لگا۔ وہ بولے بھتیجے، زندگی میں یہ شام پھر کبھی نہیں آئے گی، زندگی بے حد مختصر ہے اور رنگین شامیں گنی گنائی ہیں، سمجھ لو کہ جو لمحہ گزر گیا پھر کبھی نہیں آئے گا۔ لو اب مسکرانے لگا۔ کلب کے برآمدے میں پہنچ کر وہ بولے تم اس کھڑکی سے سب لڑکیوں کو دیکھ لو اور مجھے بتاؤ کہ کس کے ساتھ ناچو گے۔ میں نے ایک سرے سے لڑکیوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ سیاہ گاؤن نہیں، یہ شوخ بہت معلوم ہوتی ہے، یہ سنہری نیکلس، اس کی ناک بہت لمبی ہے، نزدیک جانے پر کہیں چوب بھی نہ جائے، یہ سرخ بالوں والی، اس کی صحت ضرورت سے زیادہ اچھی ہے، یہ سبز ربن، یہ بھی جو ہی ہے۔ اور پھر دفتن نگاہیں ایک چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے، اس سنگ مرمر کے مجسمے کو ضرور کہیں دیکھا ہے۔ میرے کندھے پر ایک ہاتھ آ گیا۔ کون سی؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے اشارے سے بتایا۔ بولے انتخاب کی داد دیتا ہوں، سچ پوچھو تو میری نگاہ بھی اسی پر تھی، اگر میں تمہاری عمر کا ہوتا تو اسی کو چنتا۔ لو اب تمہارے لیے مجھے اس کی بوڑھی استانیوں کے ساتھ ناچنا پڑے گا، چلو اندر چلیں۔ ہم اندر گئے اور سچ مچ بہت سی نگاہیں ہم پر جم کر رہ گئیں۔ میرا تعارف کرایا گیا، پہلے معمر خواتین جو اس کی استانیاں تھیں، پھر اس کا نام روبی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ چہرہ میں نے بارہا دیکھا ہے، ان گلابی رسیلے ہونٹوں، ان شگفتہ رخساروں، ان ساحر آنکھوں کو بار بار دیکھا ہے، لیکن یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے۔ ویسے میں اسے جانتا ضرور ہوں۔ اسے رقص کے لیے کہو، فرینک میرے کان میں بولے، اسے رقص کے لیے کہو۔ میں جھجکتا ہوا آگے بڑھا۔ موسیقی شروع ہو گئی اور میں نے اسے بازوں میں لے لیا۔ چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی تھی، مدھم سروں میں بلیو ڈینیوب بج رہا تھا۔ ایک جھلمل جھلمل کرتی ہوئی ندی بہہ رہی تھی، شفاف نیلگوں پانی میں لہریں مچل رہی تھیں، بڑے بڑے کنول کے پھول ہلکورے لے رہے تھے۔ ہوا کے تیز جھونکے آئے اور پانی کی سطح پر ننھے منھے رنگین پھول نکل آئے۔ یہ پھول بڑھتے گئے، پھر ان پر سرخ تتلیاں آ گئیں، اتنی ساری تتلیاں کہ سب کچھ سرخ ہو گیا۔ پھر تتلیاں شعلے بن گئیں، چاروں طرف شعلے ہی شعلے لپکنے لگے، بادل گرجا، بجلی گونجی، ننھی ننھی بوندیں برسنے لگیں، شعلے غائب ہو گئے، چاند نکل آیا، چاروں طرف چاندنی پھیل گئی، بادلوں کے ٹکڑے چاند کے سامنے سے گزر گئے،
سفید سفید پرندوں کی قطاریں اڑتی ہوئی چلی گئیں۔ چاند آسمان کو عبور کرتا ہوا نیلے نیلے گنبدوں کے پیچھے چلا گیا۔ ٹمٹماتے ہوئے تارے طلوع ہوئے اور ان کی چمک بڑھنے لگی۔ ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے، تاریکی پھیل گئی۔ پھر کہیں سے جگنو آ گئے۔ ایک جھنجھناہٹ کے ساتھ سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ موسیقی تمام ہوئی، والز ختم ہو گیا۔ دفعتاً محسوس ہوا کہ میں ایک نیلے چاند کو بازوؤں میں لے کر فضا میں پرواز کرتا رہا ہوں۔ یہ میرا پہلا والز ہے، میں نے کہا۔ میرا بھی پہلا والز ہے، وہ بولی۔ میں کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ باہر بڑا اندھیرا ہے، نہ جانے چاند کب نکلے گا۔ مجھے بھی چاند کا بڑا انتظار رہتا ہے، مجھے چاندنی بہت پسند ہے۔ بلیو ڈینیوب میری محبوب گت ہے، میری بھی۔ موسیقی شروع ہو گئی۔ ہم پھر رقص کرنے لگے، بدستور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، نہ رقص کرنا آتا ہے، نہ باتیں کرنا آتی ہیں، نہ لباس پہننے کی تمیز ہے۔ جی میں نے بھی رقص نیا نیا سیکھا ہے، یہ بھڑکیلا لباس مجھے بالکل پسند نہیں۔ میری سہیلیوں کا اصرار تھا کہ آج میں اپنے نام کے مطابق روبی رنگ کا لباس پہنوں، لیکن مجھے شوق کپڑے ذرا نہیں بھاتے۔ آپ کو تو ہر لباس جچ جائے گا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ آپ کے خد و خال مشرقی ہیں، یہ سیاہ آنکھیں، سیاہ بال اور محجوب نگاہیں، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مشرقی محل سرائے سے کوئی شہزادی نکل آئی ہو۔ جی یہ آنکھیں اور یہ بال میری امی کے ہیں، وہ ہسپانیہ کے ہیں۔ میرے ابا آئرش ہیں، میرے ساتھ کئی ہندوستانی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ اکثر مجھ سے یہاں کا لباس پہنا دیتی ہیں۔ نئی دھن شروع ہو گئی، لیکن ہم دونوں باہر برآمدے میں چلے گئے اور سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ آسمان میں تارے بڑی تیزی سے چمک رہے تھے، موسیقی کی ہلکی ہلکی صدا آ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اسے ہندوستان میں آئے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے۔ بمبئی میں اس کے چچا ایک بہت بڑی فرم میں ہیں، وہ وہاں لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے۔ لڑکیوں کا ایک گروپ استانیوں کے ساتھ کشمیر آ رہا تھا، اس کے چچا نے اسے ساتھ بھیج دیا۔ ان دنوں اس کی امی اور ابا دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں۔ بمبئی سے گزرتے ہوئے اس کے چچا کے پاس اسے چھوڑ گئے۔ بہت جلد وہ اسے واپس آئرلینڈ بلا لیں گے۔ اسے ہندوستان بہت پسند آیا، اس کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ عرصہ اور رہے۔ ہم واپس ہال میں آئے تو بلیو ڈینیوب بج رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر کے لیے جیسے کنول کے پھولوں کو ہاتھ میں لیا اور بلندیوں پر رقص کرنے لگا۔ جب روبی اپنی استانیوں اور سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی تو حال سنسان ہو گیا۔ فرینکی کی دیکھا دیکھی میں نے بھی شوق کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ صبح میں نے ایک نہایت شوق چیک کی قمیص پہنی جس میں بے شمار رنگ تھے، رنگین پھول دار اسکارف گلے میں لپیٹا۔ فرینکی بولے تم بالکل کاؤ بوائے معلوم ہوتے ہو، صرف ایک کاؤ بوائے ہیٹ کی کسر ہے، وہ تمہیں میں دیے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک چھجے دار ہیٹ مجھے دیا۔ ہم گھوڑوں پر باہر نکلے۔ فرینکی بولے بالکل کاؤ بوائے، ہو بہو کاؤ بوائے، یا ہو۔ میں نے کاؤ بوائے کی طرح چلا کر کہا یپی۔ آبادی سے نکل کر انہوں نے پوچھا تمہیں کاؤ بوائز کے گانے آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں، میں نے گانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ساتھ دیا۔ گانے میں یہ بار بار آتا تھا یپی یا یپی یا یپی یہ۔ ایک جگہ ہم نے گھوڑوں کو باندھا اور خود تتلیوں کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک جھنڈ میں دیکھتے ہیں کہ کئی لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ ارے یہ تو وہی ہیں، یہاں روبی بھی ہوگی، روبی بھی تھی۔ استانیوں کے سامنے پتھروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، غالباً معدنیات یا جماعت پر لیکچر ہو رہا تھا۔ ہم بھی اسی جھرمٹ میں جا بیٹھے۔ لیکچر ختم ہوا تو لنچ شروع۔ مجھے کہا گیا، میں نے معذرت کر لی۔ لنچ نہیں کھاتے؟ استانیہ حیران ہو کر بولے۔ آخر کیوں؟ دیکھیے تو صحیح، کاؤ بوائے ہو کر لنچ نہیں کھاتا۔ فرینکی کہنے لگے یہ کاؤ بوائے والا نام بہت پسند کیا گیا۔ جب روبی نے مجھے کیک کا ٹکڑا دیا تو میں انکار نہ کر سکا۔ کئی بار ہماری انگلیاں چھو گئیں۔ طے ہوا کہ اور آگے چلیں۔ استانیوں کو جغرافیے کے سلسلے میں کسی خاص قسم کے پتھروں کی تلاش تھی۔ بہت ڈھونڈا لیکن نہ مل سکے۔ ایک جھیل آئی، وہ کہنے لگی کہ شاید اس کی تہہ میں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تہہ سے نکالے کیوں کر جائیں۔ فرینک نے تھیلے سے نہ تیرنے کا لباس نکالا اور مجھے دیا۔ میں جھیل میں کود گیا۔
تہ میں پتھر تھے تو صحیح، لیکن عجیب بے ڈھنگے اور بھاری۔ بڑی مصیبتوں سے ایک پتھر ہلایا۔ اس مرتبہ پانی میں اتنی دیر ٹھہرنا پڑا کہ دم ٹوٹنے لگا۔ پتھر باہر لایا۔ معائنے کے بعد جب بتایا گیا کہ یہ کسی اور قسم کا پتھر ہے، میں نے پھر غوطہ لگایا۔ کئی مرتبہ کوشش کی۔ جب سردی لگنے لگی تو میں باہر نکل آیا۔ شام ہو چکی تھی، ہم واپس لوٹے۔ میں اور روبی پیچھے رہ گئے۔ میں نے اسے جی بھر کے دیکھا۔ جب کہیں مشکل سا راستہ آتا تو میں اسے اپنے بازو سے سہارا دیتا۔ میں نے پھول توڑ کر اسے دیے۔ تھوڑی سی باتیں بھی ہوئیں۔ جب میں اور فرینکی گھوڑوں پر واپس جا رہے تھے تو وہ بولے، یہ لڑکی تمہیں پسند کرتی ہے؟ کون سی لڑکی؟ روبی۔ سچ مچ؟ ہاں، اور شاید اور زیادہ پسند کرنے لگے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس کی نگاہوں نے۔ آج وہ تمہیں ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا۔ جب تم نے غوطہ لگایا اور دیر تک اندر رہے تو وہ اتنی بے چین ہوئی کہ اگر تم کچھ دیر اور اندر رہتے تو وہ پانی میں کود جاتی۔ لیکن میں بڑا شریر ہوں بھتیجے۔ میں نے ایسے کھیل کئی مرتبہ دیکھے ہیں، کئی مرتبہ کھیلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے عمر کے یہ 30-35 سال یوں جھاڑ دیے ہیں جیسے کوٹ کے کالر سے گر جھاڑتے ہیں، یوں چٹکی بجا کر۔ اس نے کچھ کہا بھی؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں کہا، عنقریب کہہ دے گی۔ لیکن یہ مت بھولنا کہ تم اتفاق سے ملے ہو، تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس کی اور تمہاری راہیں مختلف ہیں۔ سفر میں کتنے مسافر ملتے ہیں اور بچھڑ جاتے ہیں۔ کبھی سنجیدگی سے مت سوچنا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہزاروں روبی آئیں، ہزاروں جائیں، لیکن تمہیں پرواہ نہ ہو۔ خوب ہنسو، کھیلو، ایسے لمحوں کا استقبال کرو، لیکن اپنی جان کو کبھی روک نہ لگانا۔ جس دن تم نے کسی لڑکی کے فراق میں آہیں بھرنی شروع کر دیں، اس دن تمہارے انکل فرینکی تم سے خفا ہو جائیں گے۔ اگلے روز ہم نے استانیوں اور لڑکیوں کو چائے پر بلایا۔ ہم نے کوٹھی سجائی، گلدانوں میں پھول لگائے۔ روبی بھی آئی۔ اس نے ساری پہن رکھی تھی۔ ساری میں ویسی پیاری معلوم ہو رہی تھی کہ بس۔ اس نے سب کی نظریں بچا کر انگلیاں ماتھے سے چھو کر مجھے سلام کیا۔ میں نے اسی طرح جواب دیا۔ بولی، یہ ساری میری ایک سہیلی کی ہے۔ یہ سلام کرنا بھی اسی نے سکھایا ہے۔ اگر میرے بال لمبے ہوتے تو میں 2 چوٹیاں کرتی جیسے میری سہیلی نے کی ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا اسے؟ نہیں تو؟ وہ سامنے بیٹھی ہے۔ ہوگی، جب تم سامنے ہو تو نگاہیں کسی اور جانب جاتی ہی نہیں۔ میں نے اسے پھولوں کے گجرے دیے کہ ہاتھوں میں پہن لو۔ بولی، ابھی تو بیڈمنٹن ہوگی، پہنے تو پھول بکھر جائیں گے، چلتے وقت پہنوں گی۔ چائے پر ہم آمنے سامنے بیٹھے۔ شاید بیڈمنٹن بھی ہوئی، تاش بھی ہوئی، کھیل بھی کھیلے گئے۔ مجھے بقیہ لڑکیوں سے بھی ملایا گیا، مجھے اچھی طرح پتہ نہیں۔ بس میں روبی کو دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے، نظریں بچا کر، دزدیدہ نگاہوں سے، ہزار بہانوں سے۔ چلتے وقت اس نے سر پر پلو لے کر اسی طرح مجھے سلام کیا۔ فرینک نے بتایا کہ استانیوں نے ہمیں چائے پر بلایا ہے۔ بھائی، ان چھوکریوں نے ہمارا کرکٹ کا پروگرام خراب کر دیا۔ آج کہہ رہی تھی کہ نمائش دیکھنے سری نگر چلیں۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے بتا ہو کر پوچھا۔ کیا کہنا تھا، بھتیجے کے لیے جانا پڑے گا، وہاں ملنے کے موقع زیادہ ہوں گے۔ جانتے ہو محبت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کیا ہے؟ دن میں 2 مرتبہ شیو کرنا۔ اور آج تم نے 2 مرتبہ شیو کیا ہے۔ ہم دونوں سری نگر گئے، ڈل میں ہاؤس بوٹ لینے۔ 2 ان سب کے لیے اور 1 اپنے لیے۔ میرے لیے ایک چھوٹی سی کشتی بھی لی گئی۔ پھر سب سری نگر گئے۔ مصیبت یہ تھی کہ ساری لڑکیوں سے تعارف ہو چکا تھا اور ہر ایک سے باتیں کرنی پڑتی تھی، ان کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ شام کو نمائش پر جانے سے پہلے فرینکی بولے، ان سب کو میں نے اپنے ساتھ رکھوں گا، تم روبی کو ساتھ رکھنا اور ہم سے دور دور رہنا۔ روبی نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے مشرقی خد و خال پر یہ لباس ایسا سج رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھو بھی جاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اس کے ماتھے پر سیاہ ٹیکا لگا دوں، اسے کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں اسے میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ایک سٹال پر قد آدم آئینہ تھا، میں نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کتنی پیاری معلوم ہو رہی ہو؟ ذرا اپنا عکس تو دیکھو۔ آج پہلی مرتبہ میں نے یہ لباس پہنا ہے۔
تم ایک خوبصورت چینی کی گڑیا معلوم ہو رہی ہو۔ ایک جگہ میں نے اس کے لیے ہلکی ہلکی نازک چوڑیاں لیں جو اس نے پہن لیں، پھولوں کے ہار لیے، پھر ایک تنہا گوشے میں ایک دوسرے کو دیر تک دیکھتے رہے۔ پتلا سا نوک دار چاند درختوں سے طلوع ہو رہا تھا۔ روبی جی، اس لباس کے ساتھ تو تمہارا نام بھی مشرقی ہونا چاہیے۔ آپ رکھ دیجئے نا نام، رابعہ۔ روبی اور رابعہ ایک سے بھی ہیں۔ رابعہ، میں اپنی سہیلیوں کو یہ نام بتاؤں گی۔ اس کے منہ سے رابعہ بڑا پیارا لگا۔ میں نے بھی آپ کا نام رکھا ہے۔ کیا؟ ابھی نہیں، پھر کبھی بتاؤں گی۔ میں نے ہار اسے دے دیے۔ تمہیں یہاں کے پھولوں کی خوشبو ناپسند تو نہیں؟ جی نہیں، مجھے تو یہ خوشبوئیں بے حد پسند ہیں۔ ان میں ایک نامعلوم سا فسون ہے، ایسا فسون جو بھلائے نہیں بھولتا، جو بیان نہیں کیا جا سکتا، جو تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں نے اس کے لیے آویزے لیے۔ وہ بولی، ایسا قیمتی تحفہ میں نہیں لوں گی۔ میں نے اصرار کیا کہ یہ قیمتی ہرگز نہیں، بالکل معمولی سے ہیں۔ بولی، استانیہ پوچھیں گی۔ بتایا، کہہ دینا خود خریدے ہیں۔ لاؤ تمہیں آویزے پہناؤ میں۔ اس نے بتیرا کہا کہ نہیں، پھر کبھی پہن لوں گی۔ میں نے چھوٹے کیل پہن رکھے ہیں، لیکن میں نے کیل اتار کر آویزے پہنا دیے۔ اب تم سچ مچ رابعہ بن گئی ہو۔ بس میرے بال تراشیدہ ہیں، اگر یہ بڑے ہوتے تو میں ضرور 2 چوٹیاں کرتی، تب میں بالکل مشرقی لڑکی دکھائی دیتی۔ تم اب بھی مشرقی معلوم ہوتی ہو۔ یہ تمہیں سر پر پلو رکھنا کس نے سکھایا؟ کسی نے بھی نہیں۔ یہ میرا جی چاہتا ہے کہ سر پر پلو رہے۔ کیوں، اچھا نہیں لگتا کیا؟ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب فرینکی نے اشارہ کیا تو مجھے گروہ میں شامل ہونا پڑا۔ سہ پیر کو فرینکی بولے، آج شام کو کلب میں بوڑھوں اور بوڑھیوں کا رقص ہے، سب 50 سے اوپر کے ہوں گے، اس لیے میں بھی مدعو ہوں۔ وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا، میں بوڑھوں کی صحبت سے بہت گھبراتا ہوں۔ دونوں استانیاں میرے ساتھ جا رہی ہیں، ہم کافی دیر میں لوٹیں گے۔ لڑکیوں کو ادھر ادھر کر دوں گا، چاندنی رات ہوگی، تم روبی کو لے کر کشتی میں نکل جانا۔ شام کو انہوں نے سب کو اس خوبی سے تتر بتر کر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں رہا کہ کون کہاں ہے۔ میں نے کشتی لے کر نکلا، روبی کو ساتھ لیا۔ اس نے رنگین لباس پہن رکھا تھا، رنگین دوپٹے میں گوٹے کا پلو جگمگ جگمگ کر رہا تھا، کانوں میں وہی آویزے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں۔ میں کشتی چلا رہا تھا اور وہ سامنے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہاؤس بوٹ اور روشنیاں پیچھے رہ گئیں۔ سفیدے کے درخت آئے، پھر سرو کے درختوں کی قطاریں آئیں۔ میں بھی کشتی چلاؤں گی، ایک چپو مجھے دے دیجیے۔ وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ہم دونوں کشتی چلاتے رہے۔ تم تھک گئی ہوگی، میں نے اس کے ہاتھ سے چپو تھام لیا۔ لگے میں بھی آپ کی مدد کروں۔ اس نے میرا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ ہوا کے جھونکوں سے اس کے بال لہرا رہے تھے، بار بار اس کی چوڑیاں بجتی تھیں۔ ہم دور نکل آئے۔ کشتی کہاں ٹھہرائیں؟ اس کنج میں جہاں چاند ٹہنیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کشتی کنارے تک نہیں پہنچ سکتی تھی، کنارے پر پانی تھوڑا تھا۔ میں پانی میں اتر گیا۔ آؤ، میں نے بازو پھیلا کر کہا۔ کچھ دور تک پانی ہے۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور شرماتی لجاتی میرے بازو میں آ گئی۔ میں اسے کنارے پر لے آیا۔ ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگے۔ وہ نہایت خوشنما کنج تھا، خوشبودار پھولوں نے سب کچھ مہکا رکھا تھا۔ سرو کے درخت چپ چاپ کھڑے تھے، چاروں طرف ایسی خاموشی تھی جیسے کائنات سو رہی ہو۔ کبھی کبھار کوئی جھینگر بول پڑتا یا جھاڑیوں سے کوئی پرندہ نکل کر اڑ جاتا۔ ہم دونوں سبزے پر بیٹھ گئے۔ چاندنی میں پہلی مرتبہ میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس رات میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ بے حد مانوس معلوم ہوا۔ وہ کہنے لگی، اسے بھی یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں اسے کہیں بھی ملتا وہ پہچان لیتی۔ میں اس کے آویزوں سے کھیلتا رہا، چوڑیوں سے کھیلتا رہا، بالوں سے کھیلتا رہا۔ اچھا بھلا تم نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے ہتھیلی اٹھائی اور میں نے آنکھیں میچ لیں۔ بیبی، بالکل بیبی۔ نہیں، میں نے مچل کر کہا۔ میں نے پہلی ملاقات پر ہی تمہارا یہ نام رکھ دیا تھا بیبی۔ اس نے آہستہ سے میرے گال کو چھوا۔ کبھی پہلے بھی کسی نے بیبی نام رکھا؟ نہیں تو
اور یہ گردن کا تل ہے، اسے کسی نے چھوا؟ نہ جانے ایسے کتنے سوال اس نے پوچھ ڈالے۔ دیر تک ہم یوں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ چاند درختوں کے پیچھے چلا گیا، سائے لمبے ہو گئے۔ جب چاندنی پھیکی پڑنے لگی تو ہم واپس لوٹے۔ کشتی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہولے ہولے چل رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے فرینکی کو اپنا نام بتایا، وہ اچھل پڑے۔ بہت اچھے، یہ نام تو کاؤ بوائے والے نام کو بھی مات کر گیا، کیسا موزوں نام رکھا ہے اس لڑکی نے۔ ویسے تم ہو بالکل بیبی، انہوں نے ناشتے پر سب سے کہہ دیا۔ میرے سامنے دودھ کا جگ رکھ دیا گیا۔ بیبی چائے نہیں پیا کرتے، دودھ پیتے ہیں۔ آج بیبی بھوکا رہ گیا، اس کے لیے گلیکسو کا دودھ اور بیبی بسکٹ منگائے جائیں۔ یہ دونوں چیزیں شام کو آ گئیں اور 2-3 کھلونے بھی۔ فرینکی موٹر لے آئی، بولے چلو باغ میں پھول توڑیں گے، روبی کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ کلب آیا تو خود اتر گئے، بولے مجھے واپسی پر ساتھ لے لینا، یہ کیمرہ ہے، اس میں سیلف ٹائمر لگا ہوا ہے، تم دونوں کی اکٹھی تصویریں اتار دے گا، واپس آنے کی کوئی خاص جلدی نہیں۔ روبی کہنے لگی کہ میں کار چلاؤں گی۔ میں اس کے برابر بیٹھ گیا، باتیں کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور کار کسی چیز سے ٹکراتی بچتی۔ ہم باغ میں پہنچے تو رنگ برنگے تختے پھیلے ہوئے تھے جیسے قالین بچھے ہوئے ہوں۔ ننھے خوش رنگ پرندے سیٹیاں بجا رہے تھے، تتلیاں اور بھنورے پھولوں پر رقص کر رہے تھے۔ کتنی دیر تک ہم پھولوں اور کلیوں سے کھیلتے رہے۔ ہم نے آنکھ مچولی کھیلی، تصویریں اتاریں، درختوں پر نام کھودے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پریوں کے ملک میں 2 بچے راستہ بھول کر آ گئے ہوں۔ جب ہم واپس لوٹے تو دن ڈھل چکا تھا، ساری وادی پر پیلی سی خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہماری گود میں پھولوں کا ڈھیر تھا۔ کلب میں ہمیں فرینکی منتظر ملے، روبی کو چھوڑ کر انہوں نے 2 داڑھیاں نکالی، ایک خود پہنی اور دوسری مجھے دی۔ کافی بڑھیا داڑھی تھی، مہنگی ہوگی۔ ہم داڑھیاں پہن کر سڑک پر نکل گئے۔ کوئی واقف نزدیک سے گزرے لیکن کسی نے نہ پہچانا۔ یہ داڑھی چبھتی ہے انکل فرینکی، لاؤ میں ٹھیک کر دوں۔ انہوں نے میری داڑھی ٹھیک کری۔ اب بھی چبھتی ہے تو یہ مونچھیں لگا لو۔ انہوں نے جیب سے مونچھیں نکال کر دی۔ سامنے گلی ڈنڈا ہو رہا تھا۔ یہ کون سا کھیل ہے؟ میں نے تفصیل بتائی، بولے نہایت دلچسپ کھیل ہے۔ لڑکیوں نے جو ہماری داڑھی مونچھیں دیکھی، لڑکوں نے جو وہ کھیل رہے تھے تو ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جلدی سے فرینکی نے داڑھی اتار دی اور میں نے مونچھیں، بڑی مشکل سے لڑکوں کو واپس بلایا۔ انہوں نے ہمیں کھیل میں شریک کر لیا، دیر تک گلی ڈنڈا کھیلا۔ فرینکی بڑے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئی، ان کا خیال تھا کہ یہ کرکٹ سے بہت ملتا ہے۔ رات کو ہم داڑھی مونچھیں لگا کر نمائش میں گئے۔ ان کی فرمائش پر کھانے کے لیے ایک سستے سے ہوٹل میں 4 پائی پر بیٹھ کر تنور کی روٹیاں اور کوفتے کھائے گئے۔ انہوں نے حقہ بھی پیا۔ فرینکی اور میں ڈل میں تیر کر دھوپ سینک رہے تھے۔ وہ دیکھیے، وہ، میں نے اشارہ کیا۔ چند شکارے آ رہے تھے جن میں لڑکیاں تھیں۔ بلاؤں؟ خود آ جائیں گی، وہ بولے۔ ذرا سی دیر میں شکارے بات سے آنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی خبر ملی ہے کہ آج نشاط اور شالامار میں پانی آئے گا اور سارے فوارے چلیں گے۔ چند لڑکیاں تصویریں اتارنا چاہتی تھیں اگر کوئی انہیں اپنے ساتھ باغوں میں لے جائے۔ میرا بھتیجا اپنی کشتی میں گنی گنائی لڑکیوں کو لے کر جائے گا، بشرطے کہ آج شام کو تم ہمیں کوئی مزیدار سی چیز کھلاؤ۔ انہوں نے لڑکیوں کا خوب انتخاب کیا، ان میں روبی بھی تھی۔ میں انہیں کشتی میں لے کر نکلا، ان کی فرمائش پر سیدھا راستہ چھوڑ کر بیلوں سے گھرے کنجوں اور سرسبز ٹاپوؤں سے گزرا۔ ان قدیم مغلیہ باغوں میں فوارے چل رہے تھے، جھرنے رواں تھے، چھوٹی چھوٹی آبشاروں اور نہروں میں پانی آیا ہوا تھا۔ دہکتے ہوئے سرخ پھولوں نے گویا آگ لگا رکھی تھی۔ روبی اور میں بیلوں کے پیچھے چلے گئے۔ ہم پھولوں اور کلیوں میں گھر کر بیٹھ گئے۔ آج وہ مغموم تھی۔ میں جلد ہی واپس چلی جاؤں گی، پھر کیا ہوگا؟ تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گے؟ ہم بہت جلد ملیں گے نا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری تعلیم مکمل ہونے میں ابھی 2 سال باقی ہیں۔ جب میں ڈگری لوں گا تو ابا مجھے ضرور ولایت بھیجیں گے، تب ہم ملیں گے۔ بس اب تم مسکرانے لگو۔ اچھا، اس نے آنسو پوچھ ڈالے۔ تم جس طرح کہو گے اسی طرح کروں گی۔ میں نے فرینکی کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بولے جب لڑکیاں رونے لگیں تو سمجھ لو کہ وہ سنجیدہ ہو چکی ہیں۔ کھیلتے کھیلتے تم بہت دور چلے گئے،
لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب تک وہ یہاں ہے تم اسے اسی طرح پیار کرتے رہو۔ اس عمر کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، جب تک ایک دوسرے کے سامنے ہو چاروں طرف محبت ہی محبت برستی نظر آتی ہے۔ یوں منٹوں میں عمر بھر کے پیمان باندھے جاتے ہیں، اور جہاں نظروں سے اوجھل ہوئے تھوڑے سے رونے دھونے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا، ذرا سے عرصے کے بعد ساری باتیں خواب بن جاتی ہیں۔ مگر کچھ نہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں بھتیجے، تم مجھے اپنا ہم عمر سمجھو۔ سری نگر سے واپسی کا پروگرام بنایا گیا اور فرینکی نے ہمیں پھر ملنے کا موقع دیا۔ شام ہوتے ہی میں نے روبی کو ساتھ لیا اور کشتی میں ہم اس کنج کی طرف چل دیے جہاں اس رات گئے تھے۔ اس نے ملگجا لباس پہن رکھا تھا، اس کے دوپٹے کا رو پہلی پلو رہ کر جگمگا اٹھتا۔ پہاڑوں سے چوندی کا چاند ابھی طلوع ہوا تھا۔ کہیں سے رات کی رانی کی مہک آ رہی تھی۔ یہ مہک کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا میرے بالوں سے۔ یہ دیکھی ہے نا، تمہیں یہ خوشبو پسند ہے؟ بہت۔ اس نے ایک چھوٹا سا رومال مجھے دیا، اس پر میں نے بیل بوٹے خود نکالے ہیں، اس پر تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ وہ کنج آ گیا، ہم سرو کی قطاروں میں چلے گئے۔ چاروں طرف وہی جانی پہچانی خاموشی تھی، وہی مہک تھی۔ چاندنی ابھی پھیکی تھی۔ جب چاندنی تیز ہوئی تو طرح طرح کے نغمے جاگ اٹھے۔ رات کی رانی کی مہک بڑھتی گئی، دیر تک تارے درختوں سے جھانکتے رہے، ہوا کے جھونکے سائیں کرتے رہے، سائے گھٹتے بڑھتے رہے۔ جب ہم واپس لوٹے تو جھیل خاموش تھی، فضا خاموش تھی، دنیا خاموش تھی۔ گلمرگ پہنچ کر فرینکی نے ایسے زور و شور سے کرکٹ کھیلنا شروع کیا کہ ساری کسر نکل گئی۔ وہ بڑی محنت سے سبق سیکھتے، بڑی کوشش سے سبق یاد کرتے، صبح پہر سے شام تک بالنگ کرتے۔ ان کا کھیل پہلے سے کچھ بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز روبی بڑی غمگین ملی، کہنے لگی عنقریب ہم جانے والے ہیں، آج استانیہ واپسی کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ وہ تو پہلے سے چلی جاتی مگر فرینکی نے روکے رکھا۔ ہم رات کو ملے، اس نے بتایا کہ پرسوں منہ اندھیرے وہ سب چلے جائیں گے۔ اس نے ایک نامکمل سویٹر دکھایا جسے وہ میرے لیے بن رہی تھی۔ بننا میں نے ابھی سیکھا ہے، پہلی جو چیز میں نے بنی ہے وہ تمہارا سویٹر ہے۔ اسے بمبئی سے مکمل کر کے بھیجوں گی، اور وہاں میری ایک بڑی ساری تصویر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ بھی بھیجوں گی۔ اس نے مجھے ایک تصویر دی، اندھیرے میں اچھی طرح نظر نہ آتی تھی، اس پر لکھنا بھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے تصویر رکھ کر اندھیرے میں اس نے کچھ لکھا۔ میں نے پڑھنے کی کوشش کی، نہیں ابھی نہیں، میں چلی جاؤں گی تب پڑھنا۔ اگلے روز فرینکی نے الوداعی پارٹی دی، رات کو رقص تھا، اسی حال میں جہاں میں نے روبی کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا، ہلکا نیلا۔ جب بلیو ڈینیوب بجا تو میں نے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ دھیمی سریں ہم ایک ایسی دنیا میں لے گئیں جہاں فراق کی گھٹائیں تلی کھڑی تھیں، آسمان سے غم برس رہا تھا، آنسوؤں کے دریا بہہ رہے تھے، آہوں کے طوفان بپا تھے۔ رات کو وہ باغیچے میں ملی، اس نے مجھے لاکٹ دیا۔ یہ میری امی نے مجھے دیا تھا، میرے پاس اور کوئی ایسی نشانی نہیں جو میں تمہیں دے سکوں، اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، خدا تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم نے پروگرام بنائے، اگر وہ بمبئی رہی تو میں ملنے آیا کروں گا، اگر وہ واپس چلی گئی تو میں تعلیم مکمل کر کے جتنی جلدی ہو سکا وہاں پہنچوں گا، اور جب تم ملنے آؤ گے تو میں اسٹیشن پر تمہیں لینے آؤں گی، مشرقی لباس پہن کر، مشرقی خوشبو لگا کر، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں آویزیں پہن کر۔ چاروں طرف تاریکی تھی، حزن تھا، جو رات گزرتی جاتی تھی تاریکی گہری ہوتی جاتی تھی، اداسی بڑھتی جا رہی تھی، تاروں کی چمک مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ وہ بھولی بھالی حسین گڑیا بڑی پیاری باتیں کرتی رہی۔ پھر رات ختم ہونے کو آئی اور آسمان پر ہلکی سفیدی پھیلنے لگی۔ آلس صبح وہ چلی گئی۔ اس دن میں اکیلا باہر نکل گیا، اداس و مغموم جنگلوں میں پھرتا رہا۔ روح پر گہری افسردگی چھائی ہوئی تھی، دنیا تاریک معلوم ہو رہی تھی۔
میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا، دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرینکی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی۔ ان کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایسی شفقت تھی جیسے میں ان کا برسوں پرانا رفیق ہوں۔ ہماری عمروں میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم دونوں ہم عمر لڑکے ہیں۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے، تمہیں تو آج مسرور ہونا چاہیے، جب خدا کسی پر خوش ہوتا ہے تو اسے محبت عطا کرتا ہے۔ تمہیں وہ عطیہ ملا ہے جو بہت بہت کم انسانوں کو ملتا ہے۔ ایسے حالات میں جب کہ تمہیں اس کی ذرا بھی توقع نہیں تھی، تمہیں محبت ملی، اور پھر کیسی پیاری لڑکی کی محبت، معصوم محبت۔ حالات پر تمہارا قابو نہیں، وقت کے سیل کو تم نہیں روک سکتے۔ تم دونوں کو جدا ہونا تھا۔ ایسے دلاویز لمحے لافانی ہوتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، لیکن ان کی یاد رہ جاتی ہے، اور یہ ذات زندگی کے اداس لمحوں کو جگمگاتی ہے۔ کیسا کیف آور خیال ہے کہ کبھی تمہیں ایک بھولی بھالی مخلص لڑکی نے چاہا تھا، اور شاید اب بھی دنیا کے کسی گوشے میں وہ تمہیں یاد کر لیتی ہے۔ کتنی حسین یاد ہے۔ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی، یادیں زندگی بنتی ہیں۔ انہوں نے ایسی اچھی اچھی باتیں کی کہ میں مسکرانے لگا۔ ہم مسکراتے ہوئے واپس لوٹے۔ شام کو خوب بولنگ ہوئی۔ اب وہ سیدھی گیندیں پھینکنے لگے تھے۔ کبھی کبھار بریک بھی کرا لیتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے آؤٹ بھی کر دیا۔ رات کو روشنی کے سامنے انہوں نے ہاتھوں کے سائے سے جانور اور پرندے بنائے، تتلی، خرگوش، کتا، بطخ۔ میں نے بھی سیکھے۔ سایوں کی آپس میں جھوٹ موٹ کی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ کلب میں رقص تھا اور وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ میرے لیے حال کی سب سے حسین لڑکے چن کر لائے۔ جب ہم بلیو ڈینیوب پر رقص کر رہے تھے تو میں کیسا اداس ہو گیا، جیسے میرے بازو میں روبی آ گئی۔ میں اتنا غمگین ہوا کہ کونے میں اکیلا جا بیٹھا۔ فرینکی مسکراتے ہوئے آئے، میرے کندھے کو تھپ تھپایا۔ بھتیجے، تم بھول جاتے ہو کہ زندگی بے حد مختصر ہے، اور یہ لمحے کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ نہ جانے کتنی مرتبہ بلیو ڈینیوب بجے گا، ہر دفعہ رقص کے لیے نیا ساتھی ملے گا، لیکن تمہیں ہر بار مسکراتے ہوئے رقص کرنا ہوگا، اپنے ساتھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ یہ تمہارا فرض ہے، ورنہ زندگی تم سے بیزار ہو کر تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گی۔ جاؤ، اس لڑکی سے پھر رقص کے لیے کہو۔ ایک روز پارسل ملا، روبی نے بھیجا تھا، میرا سویٹر جس پر میرے نام کا پہلا حرف لکھا تھا۔ روبی کی ایک نہایت اچھی تصویر تھی، چند کڑے ہوئے رومال اور کچھ کھلونے بیبی کے لیے، ساتھ ایک خط میں جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ یورپ جا رہی ہے۔ خط کی عبارت میں اتنا خلوص اور پیار تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ معصوم سی حسین روح میرے سامنے کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ فرینکی نے ایک اور پروگرام بنایا۔ ہم گلمرگ سے پہلگام گئے، غلر گئے، چشموں پر گئے، پہاڑی چوٹیوں پر چڑھے، جنگلوں میں خیمے لگتے، الاؤ کے گرد بیٹھ کر درختوں کے تنوں پر سایوں سے تصویریں بناتے، ماؤتھ آرگن کے ساتھ گانے گائے جاتے، پرندوں کے رنگین پر، پتھروں کے گول چمکیلے ٹکڑے، خضرو پھول، ہمارے پروں اور البموں پھولوں کے جو البم بھر گئے۔ فرینکی نے مجھے مچھلیاں اور پرندے پکڑنے کی بہت سی ترکیبیں بتائیں، جانوروں کو بیوقوف بنانے کے طریقے بتائے، تاش کے کھیل سکھائے، دوسرے ملکوں کی باتیں سنائیں۔ دنیا بے حد دلچسپ معلوم ہونے لگی۔ جب واپس ہم گلمرگ پہنچے تو مجھے معلوم ہوا کہ میری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور کالج کب کا کھل چکا ہے۔ فرینکی بھی کچھ عرصے کے بعد وہاں سے جا رہے تھے، افغانستان کی طرف، اپنے کسی دوست سے ملنے، جہاں شکار کا پروگرام تھا۔ جب میں وہاں سے چلا تو وہ مجھے چھوڑنے سری نگر تک آئے۔ انہوں نے مجھے اپنی تصویر دی جس پر لکھا تھا، بیبی کے لیے انکل فرینکی کی طرف سے۔ الگ صبح مجھے روانہ ہونا تھا۔ وہ رات ہم نے ڈل کے کنارے ٹہل کر گزاری۔ ہم نے خوب باتیں کی۔ انہوں نے مجھے اپنی زندگی کے قصے سنائے۔ کہنے کہ تو میری عمر کافی ہے اور میں زندگی کا بیشتر حصہ گزار چکا ہوں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے زندگی ابھی ابھی شروع کی ہے۔ مجھے دنیا کی نفیس ترین چیزوں سے محبت ہے۔ طلوع آفتاب
اور غروب آفتاب سے محبت ہے، اندھیری رات کے چمکتے ہوئے تاروں سے محبت ہے۔ وہ قوس قزح بڑی پیاری لگتی ہے جو کمان کی طرح کسی وادی پر محیط کر جائے۔ سچائی، خلوص اور محبت پر اب تک میرا اعتقاد ہے۔ ایک مخلص دوست میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں صرف خلوص پر زندہ ہوں، یہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، یہی میرا ماضی ہے، یہی مستقبل۔ میں نے زندگی سے اور کچھ نہیں مانگا۔ زندگی کا ہر سال گزر کر میری عمر میں جمع نہیں ہوتا بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ اب بھی میں پھولوں اور تتلیوں کو کسی اور دنیا کی مخلوق سمجھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہر رات ایک نئی کائنات تخلیق ہوتی ہے۔ جب انسان سو جاتے ہیں تو چاندنی میں پریاں اترتی ہیں۔ دنیا کا گوشہ گوشہ نقشے میں موجود ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا جزیرہ ضرور ہے جس میں انسان نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ اس جزیرے میں ایسے رنگ ہیں جو انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے۔ طرح طرح کے خوشنما پرندے ہیں جن کے چہچہوں سے ایسی موسیقی ہے جس سے انسان ناآشنا ہے۔ اس کا کونا کونا پورا اسرار اور مسحور ہے، اور وہ جزیرہ اس سیاح کا منتظر ہے جو کسی دن کشتی لے کر چپکے سے آ جائے گا۔ چلتے وقت میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی غمگین نہیں ہوں گا، ہمیشہ مسکراتا رہوں گا۔ کالج پہنچ کر میں نے ان کی باتیں دوستوں کو سنائیں، ان کے خط آتے رہے۔ افغانستان سے وہ کہیں اور جا رہے تھے۔ ایک روز کرکٹ کا میچ تھا، بلیزر کی جیب میں ان کی تصویر تھی۔ میں نے کھلاڑیوں کو دکھائی، ان میں سے چند تو چونک پڑے، یہ تمہارے دوست کیسے بنے؟ میں نے بتایا کہ میں انہیں بالنگ سکھایا کرتا تھا، بڑی محنت کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ سیدھی گیندیں پھینک سکیں۔ بالنگ سکھایا کرتے تھے ان کو؟ ہاں، اور جانتے ہو یہ کون ہیں؟ آسٹریلیا کے مشہور و معروف بالر، اپنے وقت میں دنیا کے بہترین بالر رہ چکے ہیں۔ لیکن مجھے یقین نہ آیا۔ پھر انہوں نے ایک کرکٹ کی کتاب میں فرینکی کی تصویر دکھائی، لیکن میں نے سچ مجھ نے بالنگ سکھائی تھی۔ میرا خوب مذاق اڑا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن بعد میں سمجھا۔ اس پر رونق جگہ میں جس طرح میں تنہا اور اداس تھا، اسی طرح شاید فرینکی بھی تنہا اور اداس تھے۔ شروع میں کرکٹ ہی انہیں ایسا موضوع مل سکا جو ہم دونوں میں مشترک تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے نظریے، ہمارے خیالات، ہمارے مشاغل یکساں تھے، ہمارے دل ہم عمر تھے، اور ہم دونوں میں سے بی بی کون تھا، میں یا وہ، یا شاید دونوں۔ آپ سن رہے تھے شفیق الرحمان کی تحریر بیبی، جو کہ حماقتوں سے لی گئی تھی، ان کی کتاب حماقتیں سے، اور احتشام کاظم کی آواز میں۔ شکریہ۔ اس مرتبہ جو میں نے ایک اونچے پتھر سے